السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل پہ سبھی دوستوں کو خوش آمدید، ویلکم۔ اور سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ ان سب دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے جن کا کل بی اے کا پیپر ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا۔ جی ہاں، یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل پیپر میں جو سوالات اہم ہیں کون کون سے آنے ہیں، اور اس حوالے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ مطلب کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو سوال، سارے تو سوال نہیں آ سکتے، ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ سارے کے سارے سوال آ جائیں، پر جو موسٹ امپورٹنٹ سوال ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھی، اور میں نے لکھے ہوئے میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ جب بھی آگے جو نیکسٹ پیپر آنے ہیں آپ کے کوڈ نمبر 416، 485 اور 1423، تو اس کی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھا، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب۔ مطالعہ پاکستان کوڈ نمبر 417 بی اے مطالعہ پاکستان، اس کا کل ہے پیپر۔ آج ہے جناب 25 اکتوبر، کل ہے 26، مطلب 26 اکتوبر۔ اس کو کل مطلب کہ 26 کو پیپر ہونا ہے یہ۔ اس کے لیے میں نے کچھ سوالات نکال کے رکھے ہوئے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ سوال ہیں، جو لازمی، سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ یہ لازمی سوال آئیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت۔ اچھا، یہ سوال نا مختلف اینگل سے آ سکتا ہے، جیسے کہ یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بر صغیر صوفیہ کرام نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا کردار ادا کیا، جائزہ لیجئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح یہی سوال بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت، مطلب کہ توڑ مڑوڑ کر آپ کے یہ سوال جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے یہ آپ سے پوچھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پہلے سوال اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے، پڑھ کر اس سوال کا دیکھ لینا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت۔ آپ نے اسلام کی اشاعت کے بارے میں جو پڑھا ہوگا آپ نے وہ کاپی کر دینا ہے، مطلب کہ آپ نے لکھ دینا ہے اپنے دماغ میں، اس کا ایک آئیڈیا بنا کر، اس کا ایک ذائچہ بنا کے آپ نے جو نہیں اس سوال کے جواب کے حساب سے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بار بار پچھلے سالوں میں آیا ہوا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب۔ اچھا، یہ سوال بھی کافی دفعہ آیا ہوا ہے، اور اس کو بھی مغلیہ سلطنت پر نوٹ لکھیں، اس کے زوال کے اسباب کیا تھے، اور مطلب اس حوالے سے نا مختلف توڑ موڑ کے سوال آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، اس طرح کر کے اسی سوال کو ایک نیا شکل، ایک نیا فارمولہ کر کے یہ مطلب کہ پیش کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سوال بھی صحیح اچھی طرح پڑھ کر دھیان سے سوال کے مطلب کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب جہاں پر آ جائے، نوٹ جہاں پر آ جائے مغلیہ سلطنت کے، آپ نے پراپر اسی چیز کو کاپی کر دینا ہے جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح کر کے میں نے اور سوالات نکالے ہوئے ہیں، جس میں ہے جناب مغلیہ سلطنت میں فتون و لطیفہ اور تعمیرات۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4، یہ سوال بھی نا مختلف اینگل سے آیا ہوا ہے۔ تحریک علی گڑھ، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آتا ہی آتا ہے، شاید اس بار نہ آئے، وہ اب ان کی مرضی ہے، پر میں نے اپنی طرف سے یہ سوال کو موسٹ امپورٹنٹ کہا ہوا ہے کہ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، تحریک علی گڑھ پورا بھی آ سکتا ہے، صرف اس پہ بتا سکتے ہیں، اور اس کے بیچ میں سر سید بھی ہے، علامہ اقبال کے بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس طرح کر کے مطلب کہ سوال کو آپ کو نیا ایک شکل دے کے مطلب لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، 1857 جنگ آزادی کے اسباب بتائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جناب، ریڈ کلف ایوارڈ پر نوٹ لکھیں۔ یہ بھی لازمی آتا ہے، آپ اگر آپ دیکھیں نا پچھلے پیپر پہ، اس سے پچھلے پیپر میں، تو یہ سوال بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے شاہ ولی اللہ اور احمد شہید کی خدمات۔ ٹھیک ہے، یہ سوال بھی ہو گیا۔ سوال نمبر 8 ہے، قرارداد پاکستان اور قرارداد مقاصد پر نوٹ لکھیں۔ اس سوال کو بھی قرارداد پاکستان اور اس طرح کر کے آگے پیچھے توڑ موڑ کے سوال دوبارہ سے دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نوٹ لکھنے کے لیے آپ کو 5، 6، 7، 8 ٹاپک دے سکتے ہیں، جس میں تقسیم بنگال،
یہ لازمی آتا ہے تحریک خلافت پاکستان اور چین کے تعلقات، سائن کمیشن، پاکستان کے قدرتی وسائل، اور اس طرح کر کے آپ علامہ اقبال پر، قائد اعظم پر آپ نے تیاری کر کے جانا ہے 14 نکات پر۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے حساب سے اس کو لکھتے جانا ہے۔ سوال نمبر 10، تحریک خلافت کے اسباب بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سوال نمبر 11، ایوب خان کے مارشل لاء پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں نے جو 11 سوال نکالے ہیں نا، اس کو اچھی طرح چھانٹی کر کے پیچھے نوٹس میں دیکھ کر، پیچھے گیس پیپروں میں دیکھ کر، پیچھے سوالات میں دیکھ کر یہ سوال میں نے لکھے ہیں۔ بہرحال اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو کل کا پیپر ہے 26 کو جو پیپر ہے، اس میں سارے نہ آئے تو 3 4 5 تو لازمی آ ہی جائیں گے، 3 4 تو آ ہی جائیں گے، جو آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے اسائنمنٹیں بھی دی ہوں گی اور یہ سوال بھی آپ کے لیے کچھ حد تک یہ آپ نے پورا پڑھ لینا۔ اسی کے بیچ میں سے ہی خالی جگہ بھی آتی ہیں۔ خالی جگہ میں مطلب آپ کو پتہ ہے خالی جگہ ان کے اندر سے ہی آتی ہیں، ان کے بیچ میں سے ہی آتی ہیں، کوئی باہر سے تو آتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے یہ کرامت ثابت ہوگا۔ آپ کو ریٹن میں بھی اب بتا دیتا ہوں کہ سوالات آپ اس کو دیکھ کر کاپی کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔